بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کے ساتھ ساتھ اب قاضی فائز عیسیٰ کا بھی سکون برباد ہو چکا ہے۔ خبر آئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہفتے کے دن بھی سپریم کورٹ میں پائے جاتے ہیں جبکہ چھٹی کا دن ہے۔ پھر پتہ چلا کہ ان کی بے چینی بے سکونی کی وجہ یہ تھی کہ 8 ججز نے پھر سے وضاحت کس طرح سے جاری کر دی اور الیکشن کمیشن کا وار کس طرح ناکام بنا دیا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا اور حکومت چاہ رہی تھی کہ جی مخصوص نشستیں ان کو مل جائیں، اور عین اس وقت 8 ججز نے دوبارہ وضاحت کر دی اور کہا کہ اب کوئی مزید وضاحت نہ مانگیے گا، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کو ماننا ہوگا اور بعد میں کی گئی قانون سازی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بجائے اس کے کہ اپنی سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہوتے، آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے، اس کی حرمت عزت کے لیے کھڑے ہوتے، الٹا انہوں نے یہ کیا کہ جی اوریجنل کاپی کے بغیر وضاحت کیسے آ گئی۔ انہوں نے رجسٹرار، ڈپٹی رجسٹرار، حتیٰ کہ جو ویب سائٹ ماسٹر ہے اس کو بھی بلا لیا کہ جی یہ کس طرح سے وضاحت سامنے آ گئی اور کیوں کر دیا گیا۔ وہ آج بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو دوبارہ ایکسٹینشن مل جائے، کچھ ہو جائے۔ اب 4 دن رہ گئے ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمجھ رہے ہیں نہیں، وہ دوبارہ چیف جسٹس لگ سکتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ تو پلوں سے کب کا پانی بہہ چکا، قاضی صاحب کی کہانی ختم ہے۔ اب جو لڑائی ہو رہی ہے، اب جو مسئلہ ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کا ہے کہ ان کا راستہ کس طرح سے روکا جائے۔ قاضی صاحب کی گیم تو ہو چکی ہے ختم۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دوبارہ سے بلاول صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ مولانا سے آخری طرح سے بنا لیا جائے کہ جناب فوجی عدالتوں کا کسی طرح مان جائیں، مولانا پھر جناب پیچھے ہٹ گئے۔ اب اس پر سارا کچھ رک گیا، ورنہ ایک وقت یہ آیا کہ فضل الرحمان صاحب کا لگ رہا تھا بڑی قریب آ گئے ہیں۔ بلاول نے آ کے باہر اعلان کر دیا کہ جی مولانا صاحب اور ہمارا مسودہ تو بالکل ایک ہو گیا، اب پی ٹی آئی نے دیکھنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اتنے غصے میں آپ کیوں تھے؟ مولانا صاحب بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے، اس چکر پر بھی بات کریں گے، کیا گھن چکر ہے۔ لیکن پہلے قاضی صاحب کا سنیے کہ بے چین بے سکون کیوں ہیں، کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں، راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، دوبارہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بلاول نے تو قاضی صاحب کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کر لیا کہ کمال انہوں نے کام کیا ہے۔ لیکن یہ سارا اگر آپ دیکھیں کرائسس شروع ہوا اس دن سے، اس رات سے، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 13 جنوری کو بلے کا نشان چھینا، اور الیکشن کمیشن بھی انتظار کر رہا ہے، سارے انتظار کر رہے ہیں، اور آخر کار بلے کا نشان چھینا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ نظر ثانی والا معاملہ جس طرح سے نظر آ رہا ہے، اس پر بھی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنے ججز کے خلاف ہی آئے، لیکن اس سے نظر آ گیا کہ اب قاضی صاحب کی کہانی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ دیکھیے وہ ججز کی جو وضاحت تھی وہ بھی آ گئی، وہ کام ہو گیا، پیغام جس کو جانا تھا چلا گیا، الیکشن کمیشن آگے نہیں بڑھ سکا۔ اب پیر کو یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیں الیکشن کمیشن کے خلاف اور دیگر کے خلاف، یہ تک ہو سکتا ہے، اور وہاں پر ایک الگ سے عدالت لگ جائے سپریم کورٹ میں، اس کا خطرہ الگ سے ہے۔ تو قاضی صاحب تو اب پرانی ماضی قصہ پارینہ ہو چکے۔ کوششیں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن اتنی کوششوں کے باوجود اگر کچھ نہیں بن رہا تو سب کے سامنے ہے کہ آج رات بھی بڑی بے چینی سے گزرنی ہے، بڑی قاتل رات ہونی ہے حکومت کے لیے، اور مولانا کو ابھی تک منانے میں ناکام ہے، ابھی تک۔ چونکہ جو ہی مولانا مان جاتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں نہیں جی فلاں عدالت بھی کر دیں، آئینی عدالت بھی کر دیں، فوجی عدالت بھی کر دیں، تو وہ بات پھر نہیں بنتی۔ اور مولانا صاحب نے پھر ان کو ایسے جیسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ 25 تاریخ ہی گزر جائے، کیونکہ مولانا اب تحریک انصاف کو ساتھ لیے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہتے، یہ واضح بات ہے۔ اور پی ٹی آئی نے بات صاف کر دی ہے کہ جی منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جب تک نہیں ہوتا بطور چیف جسٹس آگے بات نہیں بڑھائی جا سکتی۔ تحریک انصاف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں دوبارہ مشاورت کی ضرورت پڑے گی عمران خان سے، کیونکہ ہمیں تو پوری طرح سے مشاورت کرنے نہیں دی گئی، ہم جب گئے ہیں تو ملاقات پوری طرح نہیں ہو سکی، کئی باتیں رہ گئیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی بات پتہ لگ گئی کہ عمران خان کو 5 دن تک بجلی کے بغیر ہی سیل میں رکھا گیا، اور وہ اتنا کال کوٹری کی طرح کا سیل ہے۔ پھر اخبار بھی نہیں دیا جا رہا کئی دنوں سے۔ پھر عمران خان کو یہ بھی نہیں پتا تھا ان کی بہنوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ باتیں بھی عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ صحت کے لحاظ سے ٹھیک ہیں، اعصاب ان کے مضبوط ہیں، اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مولانا صاحب کو اچھے پیغامات بھجوائے، ان کا ان کے ساتھ مولانا کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں، حکومت کے ساتھ بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے ساتھ مثبت طریقے سے آگے بڑھیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا۔ جو کرتی ہے حکومت کرنے دیں، ہم نے اس طرح سے کسی آئینی ترمیم کا ساتھ نہیں دینا، ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ اور عمران خان سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ترمیم کر بھی لی تو اور ایکسپوز ہوں گے، اور اس کے بعد پھر وکلا بھی ہوں گے، ادھر سے بلوچستان سے مزید طاقتیں ساتھ آئیں گی۔ خیبر پختونخوا میں پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں حالات، پھر بلوچستان میں اختر مینگل صاحب نے جو کچھ کہا
کہ ان کے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، اس پر پھر حکومت کو، دیگر ذرائع کو، اداروں کو وضاحت فوری جاری کرنی پڑی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف بیانیہ بنا رہے ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، اپنے گھروں میں موجود ہیں، ان کے بیٹے بھی خیریت کے بارے میں ان کے بتا رہے ہیں، تو یہ باتیں ان کو کیوں کرنی پڑ گئیں؟ کیونکہ اختر مینگل صاحب نے جو کچھ کہہ دیا اس کا امپیکٹ آ رہا تھا، تو یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ جہاں تک بات ہے بلاول کی، تو آپ دیکھیے بلاول جس ملاقات کو کہہ رہے تھے اب یہ آخری ملاقات ہوگی، اس کے بعد میں طاقت کا استعمال کروں گا اور ہم کر لیں گے ترمیم، ہمارے پاس نمبر پورے ہیں۔ جس کو انہوں نے آخری ملاقات کا کہا تھا اس کے بعد بھی 4 ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ یہ تو حال ہے، تو لہٰذا اب نمبر گیم پوری ہے تو کر لیں، کیوں اتنا بار بار بھاگ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں؟ بھئی آپ کے پاس بندے ہیں نا، آپ نے چلو لاپتہ اغوا جس طرح بھی کیے ہیں تو کر لیں پھر۔ جس طرح فیصل واڈا نے کہا کہ جی جو مرضی ہو، پیسہ چلے کچھ بھی ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو جائے، فیصل واڈا نے مولانا فضل الرحمان کو مشورہ دیا کہ ہیرو سے زیرو بنتے بھی دیر نہیں لگتی، یہ بھی انہوں نے کہا، اور کہا ہے کہ اغوا کیا ہے، تشدد کیا ہے، پیسے دیے ہیں، جو سمجھنا ہے سمجھتے رہو، ترمیم ہو کر رہے گی۔ فیصل واڈا کا اعلان کہ ترمیم تو ہم نے کرنی ہے، تو پھر کر لیں نا، ابھی تک کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ ترمیم تو ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد جو جوتوں کی برسات ہونی ہے، جو حال ہونا ہے، وہ بہت برا ہے۔ بندے ان کے پاس اٹھا کر لاپتہ کر کے ادھر ادھر کر کے پورے ہیں، یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی اوہ نہیں کہاں بتائیں نا کس طرح۔ وہ آئیں گے، جب وہ ووٹ ڈالیں گے پتہ لگ جائے گا کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ وہ مولانا کے بھی ہوں گے، وہ مینگل صاحب کے بھی ہوں گے، وہ تحریک انصاف کے بھی ہوں گے، ورنہ تو ان کے پاس اپنے پورے نہیں ہیں، بتائیں نا کیسے پورے ہیں۔ جو ضمیر کی آواز جس کو یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب کے کہنے پر جو انہوں نے 63 کی تشریح کر دی دوبارہ اور کہا کہ ہاں جی لوٹوں کے ضمیر فروشوں کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے، تو اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ لوگ آ جائیں گے۔ اگر اتنے لوگ آگے ہوتے تحریک انصاف کے تو اتنی دیر کیوں لگاتے؟ اگر ضمیر کی آواز پر لوگ آ رہے تھے تو ان کے تو اپنے لوگ پورے نہیں ہو رہے۔ کبھی پتہ لگتا ہے سینٹ میں 5 لوگ ہیں، کبھی پتہ لگتا ہے 8 لوگ ہیں، لگتا نہیں ہے کہ آج کی رات بھی یہ کر سکیں گے۔ رات گئے تک جناب کابینہ کا بھی اجلاس بلاتے ہیں، اب اجلاس بلاتے ہیں، کابینہ سے منظوری لیتے ہیں، ابھی تک تو یہ کابینہ سے منظوری نہیں لے سکے، پھر انہوں نے سینٹ میں لانا ہے، پھر قومی اسمبلی میں لانا ہے، تو ابھی تو بڑے مرحلے نظر آ رہے ہیں، ابھی تو ان کے لیے اور بڑے مشکل مرحلے نظر آ رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ مولانا بڑا زبردست کھیل رہے ہیں، اور اگر حکومت کے ساتھ گئے بھی تو ان چیزوں پر تو نہیں جائیں گے جس پر حکومت چاہ رہی ہے، اور حکومت جو کچھ چاہ رہی ہے اس کے بغیر ترمیم ہو گئی تو اس میں جن لوگوں نے ان کو کہا ہے ترمیم کرنے کا، یا جو پیچھے طاقتیں ہیں یا جن کا دباؤ ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حاصل نہیں ہوگا، کہیں گے ہم صرف بدنام ہونے کے لیے ہیں، تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ مولانا صاحب ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے بھی جس حد تک بھی تحریک انصاف کے بغیر نہیں جائیں گے، اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا ڈیزل سے عرق گلاب تک کا سفر، وہ اب واپس تو نہیں جانا چاہتے، اور تحریک انصاف اگر اکیلی بھی رہ جاتی ہے تو ان کی جدوجہد رہے گی، وہ پاپولیرٹی اور زیادہ گین کرتی چلی جائے گی، تو لہٰذا اب چیزیں بڑی مشکل ہو چکی ہیں، ہر طرح سے حکومت کی ہار نظر آ رہی ہے، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ اتنی ڈیسپریشن ہے کہ عادل بازئی جن کے بارے میں کہا تھا جی نون لیگ کے ہیں اور ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اب ان کا گھر گرایا جا رہا ہے، اور اتنی ڈیسپریشن ہے کہ جی ہمارے ساتھ کیوں نہیں آیا، ابھی تک سامنے کیوں نہیں آیا، یعنی جن کو یہ اپنا سمجھتے تھے، جن کے ووٹ اپنے ساتھ کاؤنٹ کرتے تھے، وہ بھی نہیں آئے۔ پہلے کہا گیا جی نواز شریف صاحب جاتی عمرہ سے چل پڑے ہیں، پھر پتہ لگا ابھی تک وہ نہیں آئے۔ یہ تو حال ہے ان کا، ان کے اپنے لوگ پورے ان سے نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل بن رہے ہیں اور ان کے لیے پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہوا کہ جب تحریک انصاف کے لوگ پریس کانفرنس کرنے آئے تو فون آ گیا، اور فون میں پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ جی جتنا لکھا ہے صرف اتنا پڑھیے گا، آگے پیچھے نہ کیجیے گا۔ ایک خوشخبری تحریک انصاف کے لیے یہی ہے کہ حقیقی آزادی مارچ سے متعلق مقدمے میں عمران خان اور علی بن گنڈا پور کو بری کر دیا گیا ہے، عدالت نے ہی بری کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی سول عدالت کے جج شہزاد خان نے پی ٹی آئی حقیقی آزادی مارچ تھانہ سیکریٹریٹ مقدمے میں عمران خان، علی بن گنڈا پور، عمران اسماعیل کو مقدمے سے ہی بری کر دیا۔ تو یہ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ایک طرف ڈیالہ جب ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد ان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف مل رہی ہے مولانا سے مل رہی ہے حکومت بھی، تو بس یہی کھیل جاری ہے، یہ ابھی جاری رہنا ہے، لیکن اس میں جو مرضی کر لیں، جس طرح مسلسل حکومت کے لیے شرمندگی آ کے کہتے ہیں ہم کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کر نہیں پا رہے۔ اسی سے سوچئے کہ جب کر گزریں گے تو اس کے بعد کیا حالات ہوں گے۔ اڈیالہ جیل شلوار سے ناڑا نکالنا رہ گیا تھا، باقی جس طرح سے تلاشی کے بعد اندر جانے کی اجازت دی گئی وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ صاحبزادہ حامد رضا اندازہ لگائی، وہ کہہ رہے ہیں جی اس طرح سے ہماری تلاشی لی گئی تھی۔ پھر تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی ہم تو عمران خان سے مزید مشاورت کریں گے، تو یہ مشاورت کا عمل اگر 2-4 دن اور چل گیا تو اس کے بعد تو منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے اور یہ سارے منصوبے پھر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے؟ 45 منٹ
صرف ملاقات ہوئی اور پولیس نے کہا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہماری مشاورت ہی مکمل نہیں ہوئی، تو ہم ابھی مشاورت ہمیں اور چاہیے۔ بلالہ کو یہ کہہ دیتے ہیں، بلالہ کہتے ہیں آگے سے کہ جی پی ٹی آئی کو مشاورت کے لیے وقت چاہیے، اور جب تک وہ مشاورت نہیں مکمل کر لیتے تو میں آپ کو کیسے بتا دوں۔ اس طرح سے بھی ڈیلے ہو رہا ہے۔ پھر وزیر اعظم اور چند وزراء سمیت 25 ارکان قومی اسمبلی نے ظہرانے میں شرکت نہیں کی، تو ابھی ان کو یہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ان کے اپنے لوگ بھی پوری طرح سے ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہے، ڈرے ہوئے ہیں۔ کچھ اپنے لوگوں کو بھی ان کو تھریٹس کرنے پڑے ہیں کہ بھائی خبردار، ہم تو دوسروں کو ضمیر کی آواز کا کہہ رہے تھے، تم سچی مچی ضمیر پر چلے گئے ہو، ایسا نہیں کرنا۔ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی کیس میں لارجر بینچ تشکیل دینے کی درخواست دائر کر دی۔ پی ٹی آئی نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ کیس میں آئینی تشریح کا نقطہ موجود ہے، 5 یا 8 ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق 8 ججز کے اکثریتی فیصلے کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر فیصلے آبزرویشن موجود ہیں۔ لارجر بینچ بنا کر نظر ثانی درخواست منظور کی جائے۔ لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے تحت لارجر بینچ بنایا جائے، کہ جو پہلے کمیٹی تھی اس کے تحت بنایا جائے۔ یہ جو قاضی فیصل صاحب نے بنا کر اور جس طرح سے کام ہی نمٹا دیا وہ غلط ہے، دوبارہ لارجر بینچ بنایا جائے تو یہ بھی کھیل آگے بڑھے گا، اور قاضی صاحب کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بالکل قصہ اور ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔